نے کبھی ایسا شخص دیکھا ہے، کوئی ایسا انسان دیکھا ہے کہ جو قرآن بھی بہت زیادہ سن رہا ہے اور میوزک بھی بہت زیادہ سن رہا ہے؟ دا ریزن آئی ایم آسکنگ یو دس کویشچن ٹو بگن ود از کہ اگر میں اپنی لائف کو دیکھوں، یعنی آئی کیم ٹو ریلیجن جب میں تقریباً 21-22 سال کا تھا، اور بیفور دیٹ آئی واز اے کریزی فین آف میوزک آف آل جانراز، آلموسٹ میٹل راک زیادہ سنا، لیکن یہ کہ آل جانراز آلموسٹ. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ دا بگیسٹ تھنگ دیٹ کیپٹ می اوے فرام دا لو آف قرآن اور ذکر آف اللہ واز ڈیفینیٹلی دا لو آف میوزک ان مائی ہارٹ. تو میں تو بہت کنفیوز ہوتا ہوں جب میں ایسی کوئی بات سنتا ہوں کہ ہم میوزک بھی سنتے ہیں، ہم قرآن بھی سنتے ہیں اور ہمیں کوئی مطلب افیکٹ نہیں ہوتا. بٹ از اٹ ٹرو؟ کیا آپ نے کوئی ایسا دیکھا ہے کبھی، ایسا انسان؟ مجھے نا آپ کے سوال سے اس کا جواب تو شاید میں آپ کو ڈائریکٹلی نہ دوں، لیکن ایک میری آبزرویشن ہے، جو جتنا زیادہ میوزک سنتے تھے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ دین پہ آنے کے بعد اتنا زیادہ قرآن بھی وہ سنتے ہیں. اور اس سے مجھے وہ کال بھی یاد آتا ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ، جس میں انہوں نے کہا کہ دو چیزوں کی محبتیں ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی. ایک قرآن کی محبت ہے اور ایک موسیقی کی محبت ہے. ایک آئے گا تو دی ادر ہیز ٹو گو. سبحان اللہ، بالکل. علی بھائی، میں تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ دین پہ آنے سے پہلے میں بھی بہت زیادہ آئی واز میوزک ایڈکٹ، سانگس بیسیکلی. تو مجھے تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، نعوذ باللہ، قرآن تب بورنگ لگتا تھا، تب دل نہیں کرتا تھا سننے کا. کہیں بھی پلے ہوتا تھا بندہ چلو یار، یہ بھی ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ کہ صبح صبح قرآن لگا دیتے ہیں تو بندے کا دل کا چلو بھی ختم ہو جائے گا. تو میوزک میں نہیں سمجھتا، مطلب میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ میوزک اور قرآن ایک بندہ دونوں چیزیں سن سکتا ہے اور وہ کہتا ہے میں آئی ایم ہیپی ود دیٹ. یا تو آپ کو قرآن بالکل ہی لذت نہیں دے رہا ہوگا اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ آلریڈی آکوپائڈ ہے ود میوزک. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. مجھے آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آیا، اور وی ول پرے کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹر کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ میں اللہ بلیس ہر، کیونکہ شی واز ویری آنیسٹ. تو وی پرے فار آل دا یوتھ. نے بلنٹلی مجھ سے یہ کویشچن کیا. آئی تھنک شی کیم ٹو مائی کلاس، میری کلاس ہوتی تھی ایک وہاں پہ یوتھ کلب، پرانا جو یوتھ کلب تھا گارڈن ٹاؤن میں. تو اس نے بلنٹلی مجھ سے کویشچن کیا کہ سر میں میوزک لرن کر رہی ہوں. کوئی آئی تھنک کسی اس نے ڈگری کا نام لیا تھا، اس میں میوزک بھی وہ لرن کر رہی تھی. تو شی سیڈ کہ سر آنیسٹلی قرآن ڈزنٹ اٹریکٹ می. آپ نے لیکچر میں بار بار بات کی قرآن کی ریسیٹیشن سے کنیکٹ کرو، میرا لیکچر شاید اس موضوع پہ تھا. شی سیڈ کہ آئی کانٹ کنیکٹ، مجھے نہیں میوزک جو ہے نا، ٹو بی آنیسٹ قرآن مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا، بٹ میوزک از مائی لائف، میوزک از مائی سول. اٹ گیوز می انرجی، اٹ گیوز می دا ڈرائیو ٹو موو آن، اٹ گیوز می ہوپ اینڈ سو مینی تھنگس. تو بس اللہ کی طرف سے نا میرے ذہن میں اس وقت ایک جواب آ گیا. میں نے کہا کہ دیکھیں سسٹر، جب ٹائیفائڈ ہو نا یا بخار ہو تو زبان کڑوی ہو جاتی ہے، اور اچھا کھانا بھی انسان کو مزہ نہیں دیتا. تو یو شوڈ ورک آن یور ہارٹ. بٹ سبحان اللہ، اس کے بعد میں نے جتنا اس کے بارے میں سوچا تو میں نے کہا یار واقعی یہ ابن القیم کا جو آپ نے کوٹ بتایا نا کہ میوزک اینڈ قرآن کانٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ. دا لو آف ادھر میوزک اور دا لو آف قرآن ول ایکسپیل دی ادر. کوئی سی ایک چیز اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایکسپیل ہو جائے گی. اور یہ ابن القیم کا کوٹ تو کچھ سالوں، کچھ سینچریز پہلے کا ہے نا. اگر وہ آج کا میوزک سن لیتے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. یس، اتنا لیتھل میوزک ہے آج کل، اللہ معاف کرے. ہمیں نا اس کو تھوڑا لوگوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. جس طرح لوگ مثلاً فار ایگزامپل اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی کسی کا کیا ہی نقصان کر رہے ہیں ہم میوزک سن کے. اس میں بھی بائی دا وے اس کو بھی ہم ڈی بنک کر سکتے ہیں کہ میوزک سننے کا سوسائٹی پہ، یعنی کہ آپ اگر میوزک کوئی سن رہا ہے تو وہ سبجیکٹیو نہیں ہے اس کی ذات تک، اس کا میوزک سننا اس کا ایک ایفیکٹ ہے سوسائٹی پہ. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ میں جتنے بھی آڈینس ہیں، اور اگین دا ریزن وائی ہم یہ بتا رہے ہیں وہ اسی لیے تاکہ آڈینس بھی ریلیٹ کر سکے. ہم تینوں، آپ کو پتہ ہے کہ میوزک سے ایک گہرا تعلق رہا ہے ہمارا، اور ہم جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں. وی انڈرسٹینڈ ویل کہ میوزک کی جس کو اب ہم انٹاکسیکیشن کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بچہ میوزک سنتا ہے نا اور اس کو میوزک سنتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں مثلاً آپ یہ نہ سنو، دس از بیڈ فار یو، آپ یقین کریں میں اس کے ساتھ ایمپیتھائز کروں گا، شاید اس کو سنتے ہوئے میں منع نہیں کروں گا. کیونکہ میوزک سنتے ہوئے نا آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یار اس سے زیادہ اچھی فیلنگ اور کیا ہو سکتی ہے. اسی چیز کو ابن قیم نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا لیپ آف فیتھ دیں، اور جب میوزک آپ سننا بند کر دیں تو پھر تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ میوزک کے بعد وہ جو، یعنی کہ فار ایگزامپل ہر ایک کی اپنی اپنی پلے لسٹ ہوتی تھی ایک،
ٹھیک ہے. تب تو ہم جس ٹائم پہ تھے تب ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے تھوڑی مختلف تھی. تب یہ MP3 آڈیوز ہوتے تھے, ون ایپ ہوتا تھا, اور وہ آپ کی وہ ہوتے تھے آئی پوڈس بھی نہیں, اس سے پہلے واک مینز ہوتے تھے, کیسٹس ہوتی تھیں جو پینسل میں گھما کے ہم ریوائنڈ کیا کرتے تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا کانٹمپلیٹ کریں اس فیلنگ پہ جو آپ کو پوسٹ, اور آف کورس ابن قیم پلے لسٹ نہیں کہتے, میں امپرووائز کر رہا ہوں کہ پوسٹ پلے لسٹ آپ کو 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے میوزک سننے کے بعد جو ایک سک فیلنگ ہوتی تھی, وہ سک فیلنگ اگر آپ کو ہوتی ہے, ابن قیم کہتے ہیں یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ دیر از سم تھنگ الائیو ان یور ہارٹ جو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہلا رہے ہیں. اور اگر کسی کو وہ فیلنگ بھی نہیں ہو رہی تو ابن قیم کہتے ہیں اس کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ اس کو دل دے دے, کیونکہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے.